خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رجب جو بہت ہی محترم مہینہ ہے، اور بعض روایت کے مطابق رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس کی بڑی پہچان اس عظیم المرتبت ہستی مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ولادت سے اس مہینے کی بڑی پہچان ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے مولا کائنات امیر المؤمنین قرآن و حدیث کی نگاہ میں، کہ قرآن میں جا بجا مولا کائنات کے حوالے سے ذکر آیا، اللہ نے علی ابن ابی طالب کا ذکر فرمایا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 300 آیات حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں اتری، اور بعض روایات میں 1000 آیتیں مولا کائنات کی شان میں اتری ہیں۔ اس لیے کہ وہ ذات مقدسہ کہ جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زبان وحی ہے، جو اللہ کے حکم کے علاوہ بولتی نہیں ہے، وہ زبان گویا ہوتی ہے اور فرماتی ہے وہ زبان کہ علی ابن ابی طالب کے حوالے سے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور سب سے معروف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، باب علم و معرفت کے بحر بے کراں ہیں علی ابن ابی طالب کی ذات۔ یقیناً مولا علی ابن ابی طالب کی تعریف اور ان کی حقیقی معرفت تو سوائے پروردگار اور محمد مصطفیٰ کے کون جان سکتا ہے۔ اس نبی برحق کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یعرف اللہ الا انا وانت یا علی، رب کائنات کو کوئی نہ پہچان سکا، اس کی حقیقی معرفت کو کوئی نہ جان سکا سوائے مجھ محمد مصطفیٰ کے، اور اے علی تیرے اللہ کو کوئی پہچان نہ سکا۔ پھر فرمایا لا یعرفنی الا اللہ وانت یا علی، اور مجھ محمد کو بھی کوئی پہچان نہ سکا سوائے پروردگار کے، اور اے علی تیرے میری بھی حقیقی معرفت کوئی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے بعد فرمایا لا یعرفک الا اللہ وانا، فرمایا اے علی تیری بھی حقیقی معرفت سوائے رب کائنات کے اور مجھ مصطفیٰ کے کوئی حاصل نہ کر سکا۔ اس ذات کی شان میں گفتگو ہماری کیا مجال، لیکن ہم اس قرآن مجید کے اندر جو کچھ مولا کائنات کی شان میں اترا ہے، آیتیں اور رسالت مآب کی زبان اقدس سے مولا کائنات کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، وہی آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے ممتاز علماء کرام، جس میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی میری مراد حضرت مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور آج کے دوسرے مہمان حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید رضی حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے تیسرے مہمان آج کے اس پروگرام میں ممتاز شاعر اہل بیت بھی ہیں، منقبت خواں بھی ہیں، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں، میری مراد سید سکندر علی زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں علی ابن ابی طالب کی فضیلت پر جا بجا قرآنی آیات نازل فرمائی ہیں، اگر ناظرین کی خدمت میں قرآن سے کچھ فضائل مولا علی بیان کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحب علی الا مؤمن لا یبغضنی الا منافق۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھو، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ کیا بات۔ آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا ہے، قرآن کریم کے اتنے حوالے جات میرے پاس ہیں کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان قرآن ختم نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پر علماء مفسرین کرام نے کلام کیا۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں۔ کون ایمان والے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جو لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کلام کیا صاحب تفسیر کبیر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 پہ لکھا، اور اسی طرح خزائن العرفان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506 میں یہ بات موجود ہے۔ روز الریاحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274 پہ یہ بات موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر جس ہستی کا نام لیا گیا ہے، یعنی جو ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، جو مومنین کی مدد کرتے ہیں، جو سائلین کی مدد کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے جو مصداق ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، رأیت علی صدق بخاتمہ، فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو دیکھا کہ آپ این رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی سائل نے آ کر سوال کیا تو مولا علی نے اسے اپنے ہاتھ والی انگوٹھی عطا فرما دی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو علی این نماز کے حالت میں، رکوع کی حالت میں سائلین کی مدد کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی مولا علی کو اپنا مولا بنا لوں، نہ تولاہ۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ دیکھا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج تو میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور مولا علی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مانگنے والے نے آ کر سوال کیا، جب کسی نے کچھ عطا نہ کیا کیونکہ نماز میں تھے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ معروضات پیش کرنے لگا کہ مالک و مولا، میں نے یہاں پہ مانگا اور مجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو آپ نے اپنی خنصر والی جو انگلی ہے پیچھے اشارے سے ہاتھ کیا، اور اس مانگنے والے نے آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی مبارک اتار لی۔ جب یہ معاملہ میرے آقا تک پہنچا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تو کہا ہی ان کو جاتا ہے کہ جو نماز کی حالت میں ہو تو بھی سوالیوں کو عطا فرماتے ہیں، اور جو ان کے در پہ آ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اور پھر ایک اور آیت کریمہ قرآن کیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حضرت عباس اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہیں، اور ایک حضرت طلحہ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو اس پر بھی صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر کبیر کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 411 پہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی مولا علی کی شان نازل ہوئی ہے، مولا علی کی شان واضح ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، اور دوسرے فرمانے لگے کہ ہمارے پاس تو چابی ہے دروازہ کھولنے کی، ہم اللہ کے گھر کی صفائی اور خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ فضائل ہیں تو مولا علی کے پاس بھی فضائلات بے شمار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان فضائلات کے اندر ایک یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر جہاد میں ہر وقت کمر کسے رکھتا ہوں۔ اور آپ کا یہ فرمانا تھا کہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا، فرمایا کہ مولا علی جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، فرمایا کہ وہ اور تم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں جا کر محمد مصطفیٰ کی شریعت کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی نیکیاں عبادت الثقلین، جنوں اور انسانوں کی نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے تو فرمایا کہ مولا علی کے اس جہاد کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو کی، اور انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب سید سکندر علی زیدی صاحب سے کہ بارگاہ مولا کائنات میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے، اس کلام میں
حق سے ہی اسلام کی تشہیر ہے، اس کلام حق سے ہی اسلام کی تشہیر ہے، قول یہ سچا نظر آتا ہے اہل علم کا، ہر صحیفے سے فضوں قرآن کی توقیر ہے، ہر صحیفے سے فضوں قرآن کی توقیر ہے۔ شعر ڈاکٹر صاحب پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ نظم تو کہتے تھے آسانی سے سب اہل عرب، سرزمین نشر مولا آپ کی جاگیر ہے، سرزمین نشر مولا آپ کی جاگیر ہے، خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن کی نگاہ میں رسالت مآب کی زبان اقدس سے آپ کے جو فضائل بیان ہوئے، اسی حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور قبلہ حجت الاسلام علامہ سید رضی حیدر صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ علی بن ابی طالب کے فضائل کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ قرآن کی نگاہ میں مولائے کائنات کا کیا مقام ہے، کیا فضائل ہیں، اور اس حوالے سے اگر کچھ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات و شخصیت اس قدر بالا ہے کہ سوائے اللہ اور اس کے پیغمبر کے کوئی اور اس کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہم جو استفادہ کرتے ہیں وہ کلام الہی سے ہی کرتے ہیں، اور کلام نبوی سے ہی استفادہ کرتے ہیں، اور اسی سے پہچانتے ہیں مولا امیر المؤمنین کی عظمت کو اور آپ کے مقام کو۔ کلام الہی میں جا بجا ایک ایسے انسان کی جانب اشارہ کیا گیا جو انسان کامل بھی ہے اور اخلاص کی بلندیوں پر بھی ہے اور خدا کا پسندیدہ بھی ہے، کیا بات، اور ہر میدان میں حاضر بھی ہے، چاہے وہ میدان ظاہری میدان ہو یا وہ میدان باطنی میدان ہو، کیا بات، جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر ہو، دونوں جہادوں میں وہ صف اول میں بلند مقام پر سب سے آگے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کلام الہی میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر پیغمبر کے ذکر کے بعد فوراً اس انسان کا ذکر ملتا ہے۔ ہم سر دست اگر آئے ولایت کو ہی لیں، جو پروردگار عالم اپنی اور اپنے پیغمبر کی ولایت اور اس کے بعد ایک ایسے شخص کا ذکر کرتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب اس میں اپنے مقام پر تفصیل سے تاریخ میں نقل ہے کہ مفتی صاحب نے جیسے اس پہ تفصیل سے بیان کر دیا، بالکل۔ تو یہ اس حوالے سے مشخص ہے کہ مولا امیر المؤمنین کی ذات یہاں پر بیان کی گئی۔ اسی طرح ہم شب ہجرت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب اپنے بستر پہ مولا امیر المؤمنین کو یہ کہہ کر مثلا آپ سلاتے ہیں کہ اے علی آج رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ، تو مولا امیر المؤمنین پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں بے شک یا علی۔ تو تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آپ اس رات سوئے اور آپ نے خود فرمایا کہ اس رات مجھے ایسی نیند آئی کہ اس سے پہلے کبھی مجھے ایسی نیند نہیں، اور واقعاً سو گئے، اور یہ سونا کوئی معمولی سونا نہیں تھا، کیا بات، یعنی ایک ایسی حالت کنڈیشن میں جب تمام عرب قبائل کا ایک ایک نمائندہ برہنہ شمشیر لیے چاروں طرف رسول خدا کے گھر کے گھیرا ڈالے کھڑے ہیں،
اور ارادہ یہ ہے مصمم کہ پیغمبر کو آج قتل کرنا ہے، ایسے میں پیغمبر جا رہے ہیں اور علی ان کی جگہ سو رہے ہیں، اور سو جانا ایسی صورتحال میں یہ کمال ہے ایک انسان کا اخلاص اور اس کے یقین کی۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی اس رات کہ جب آپ جانتے تھے چاروں طرف برہنہ شمشیر لیے وہ قتل کے ارادے سے ہیں، آپ نے کہا مجھے پیغمبر کے کلام پر یقین تھا، آپ نے وہ کہا تھا اے علی میرے بعد یہ امانتیں فلاں جس کی انہیں سپرد کر کے آنا، تو مجھے یقین تھا کہ میں زندہ بھی رہوں گا اور یہ امانتیں بھی سپرد کر کے پیغمبر سے جا کے ملوں گا، اس لیے اطمینان سے سو گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ جب وہ لوگ وارد ہوئے اور انہوں نے آپ کے رخ انور سے چادر کو ہٹایا اور حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کے فرزند ابو طالب یہاں پر سن کہا پیغمبر کہا ہے، تو آپ نے بڑے اطمینان سے کہا کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ کیا بات، محمد کہا میرے سپرد کر کے گئے تھے، اطمینان یہ تھا، سو بھی گئے اور اطمینان بھی تھا، یہ بے خوفی، یہ وہ کمالات ہیں اس انسان کے۔ تو شب ہجرت ہم دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پروردگار اس موقع کے لیے فرماتا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کا سودا اپنے رب کی رضا کے عوض کر لیتے ہیں۔ کیا بات، یہ کلام الہی میں جو اس طرح ملتا ہے۔ باقی اب آئے مباہلہ دیکھیے، آگے مباہلہ میں نفس رسول کے عنوان سے آپ کو یاد کیا گیا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آیت تطہیر میں آپ اہل بیت میں شمار اور اس طہارت کے حوالے سے آپ کا ذکر ملتا ہے، جا بجا قرآن میں اس طرح آپ کا ذکر موجود ہے آپ کے فضائل میں۔ بے شک قبل آپ کی خدمت میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان اقدس سے مولا کائنات کے جو فضائل بیان فرمائے، یقیناً وہ تو بہت زیادہ فضائل ہیں، لیکن ان میں سے اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ فضائل زبان اقدس سے۔ دیکھیے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کے فضائل و کمالات قرآن کریم میں بھی بڑی فصاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، اور بزبان نبی سے بھی آپ کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے، اور اسی طرح جتنے بھی صحابہ کرام یا جو بھی اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے ہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر احادیث موجود ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شان اور مرتبات اور بلندی ہی اتنی عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری دیکھی تو میرے آقا نے ان کے انعام کے طور پر اعلانات فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں وہ خواہ غزوہ خیبر ہو یا وہ اسی طرح خندق ہو، فرمایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر شجاعت و بہادری کی اپنی شمع روشن کی ہیں، فرمایا کہ ان کی اس محنت کی بدولت پوری کائنات، ارض و سماوات، ان ساری چیزوں کی نیکیاں اگر ملا لی جائے تو حیدر کرار کے برابر میں نہیں پہنچ سکتی۔ ضربۃ علی یوم الخندق، اب سلم بات بالکل بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، یہ حدیث پاک کئی حوالوں کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، حکمت پہ علماء مفسرین کرام نے کلام کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حکمت کی بات ہے نا، حکمت کی جو تعریف ہے، فرمایا حکمت کی تعریف یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا کے سارے معاملات بھی جانتا ہے اور لوح محفوظ کے معاملات بھی جانتا ہے۔ اس لیے مولا علی شیر خدا کا حیدر کرار تک یہ بات پہنچی کہ کچھ منکرین علم غیب نے رسول اللہ کے علم غیب پر اعتراض کیا، تو سورۃ الدہر 29 پارے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون بھی، اور یوفون بالنذر میں بھی علماء کرام نے کلام کیا۔ تو حیدر کرار کو جب پتہ چلا نا تو آپ میدان میں آپ نے منادی کروائی، آپ نے فرمایا ندا کر دی جائے کہ مسجد میں جمع ہو جائے، جس کسی کو جو کچھ بھی مولا علی سے پوچھنا ہے وہ آ کے پوچھے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، صاحب تفسیر کبیر نے کلام کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر جلوہ گر ہوئے تو لوگوں نے آ کر سوال کیا، آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، آج اگر تم عرش کے بارے میں بھی پوچھو گے تو میں علی وہ بھی بتاؤں گا۔ تو ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کیا آپ نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ تو مسند احمد بن حنبل کی جلد 8 کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح تفسیر کبیر کی جلد 8 کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر تبری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی، مولا علی جب سجدہ کرتا ہے نا اس وقت تک علی دوسرے سجدے کے لیے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ کر لوں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ رسالت میں آپ کی زبان سے جا بجا آپ کے شان بیان ہوئی ہے مختلف مقامات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ابھی کچھ قبلہ نے اشارہ فرمایا، ذکر کیا، مولا کائنات امیر المومنین کے فضائل اس قدر ہیں اور اس قدر بیان کی اللہ کے رسول نے قدم قدم پہ، آپ کے عمل سے بھی اور آپ کے لسان مبارک سے بھی مولا کائنات امیر المومنین کی فضیلت اور عظمت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اجاگر کیا۔
اگر کلام ختمی مرتبت میں ہم دیکھیں تو آپ نے جناب امیر المومنین کے بارے میں اس موقع پہ جب غزوہ تبوک کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ مولا کائنات کو پیچھے چھوڑ کر باقی اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے، تو کچھ لوگوں نے مولا کائنات کو تنگ کرنا شروع کیا اور کچھ جملے کسنا شروع کیے کہ اللہ کے رسول آپ کو عورتوں اور بچوں پر بوڑھوں پہ وہ محافظ بنا کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ نے محسوس کرتے ہوئے آپ نے جا کر، ابھی اللہ کے رسول نکلے ہی تھے، جا کے آپ نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اے علی، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میری نسبت وہ منزلت رکھتے ہو، یا علی انت بمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم میری نسبت ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کی نسبت سے۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس طرح جناب موسیٰ جب تشریف لے گئے تھے 30 دن کے لیے، بھی 40 دن لگے، وہ جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے امت کی نگہبانی اور رکھوالی کے لیے، تو آپ نے مثال دی ہے علی تم اس وقت میری عدم موجودگی میں میرا مقام رکھتے ہو امت کے درمیان میں وہاں پر۔ یہ وہ حدیث منزلت کے عنوان سے ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے ایک حدیث یعنی بجارہ فرمایا حکمت والی، اور اس طرح علم کے حوالے سے انا مدینۃ العلم و علی بابھا فمن اراد المدینہ فلیاتھا من بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، جو اس کا شہر علم کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ اس کے در سے آئے، یعنی مولا امیر المومنین کی جانب رجوع کرے۔ اسی طرح ہم اور بھی جو ہے وہ حدیث دیکھتے ہیں خود، یعنی یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ فائز ہیں، یعنی وہ اس فوز عظیم پہ فائز ہونے والے اگر کوئی ہیں تو اے علی تم ہو یا تمہارے شیعہ، یعنی تمہارے پیروکار۔ یہاں پر شیعہ کے معنی جو ہیں وہ پیروکار کے عنوان سے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم نے سب کے دروازے بند کر دیے مسجد نبوی، مگر بیت جناب امیر المومنین کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں کیا۔ یہ ایک ان فضائل میں سے مولا امیر المومنین کے۔ اور اگر اور پیچھے چلے جائیں، ابتدا سے دیکھیں تو مولا امیر المومنین کی جب ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے تو اس کے بعد 3 روز بعد جب مادر امیر المومنین دیوار دوبارہ شق ہوئی اور آپ وہاں سے برآمد ہوئی اپنے آغوش میں ایک بچہ لیے ہوئے، تو حضور اکرم آگے بڑھے اور آپ نے آگے بڑھ کے کہا لائیے میرے بھائی کو مجھے دیجیے، تو آپ نے مادر جناب امیر المومنین نے فرمایا بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے کہ اے محمد اس نے ابھی تک نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ کوئی غذا کھائی ہے، اور جیسے حضور نے اپنی آغوش میں لیا اس نومولود نے اپنی آنکھیں کھول کے پہلا دیدار جو کیا رخ انور رسول اکرم کا کیا، اور پھر حضور اکرم نے اپنی کہتے ہیں کہ لسان مبارک چسائی ہے، تو یہ وہ آغاز تھا رسول خدا کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تربیت پہ رسول خدا کی ایک خاص جو ہے وہ توجہ رہی ہے، اور رسول خدا کی زیر سایہ آپ پروان چڑھے، یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے دوسرے پہلو سے کہ کچھ لوگ آ کے جناب امیر المومنین کی شکایت کیا کرتے رسول خدا سے، تو آپ نے ایک ایسا جملہ کہا جسے شاید ابھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے، مگر بڑا جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا لا تلوموا علیٰ فإنہ ممسوس فی اللہ، علی کی ملامت نہیں کیا کرو، علی اللہ میں مس ہوا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسی جو منزلت ہے کہ جسے اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کیا منزلت ہے۔ قبلہ یہاں پر بریک کا وقت ہوتا ہے، ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں۔ خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے، خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے۔ ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے فضائل مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام یقیناً ایک کامل ترین شخصیت ہے، اور خود مولا کائنات نے اتنے سارے فضائل، ایک بڑے اسکالر نے یہ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے آپ کے فضائل کو حسد کی وجہ سے چھپایا، بغض کی وجہ سے چھپایا، اور کچھ لوگوں نے اپنے جان کے خوف سے آپ کے فضائل کو چھپائے۔ اس کے باوجود اگر کائنات میں دیکھیں تو زمین و آسمان جو ہیں وہ علی بن ابی طالب کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے باوجود تو مولا علی علیہ السلام کے اتنے سارے فضائل ہیں، تو خود مولا کائنات کو اپنی ان تمام فضیلتوں میں کون سی ایسی فضیلت تھی کہ جس پر آپ کو خود بڑا ناز تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو آپ نے ابھی ذکر فرمایا یہ امام شافعی کا جو ہے وہ قول ہے، یہ جو ابھی آپ نے بیان فرمایا جی کہ اپنوں نے بغض غیروں نے بغض کی وجہ سے جی فضائل کو چھپایا اور اپنوں نے خوف کی وجہ سے. اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا، علی کی کتنے شخصیت فضائل ہوتے. کتنے فضائل سامنے آتے ہیں ہمارے. خوب مولا امیر المومنین کا ایک فرمان ایسا ہے کہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے، اور جو سمجھ میں آنے والا ہے انشاءاللہ اہل ذوق جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، تو اس میں خود فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت بیان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ جس چیز کو اپنی زبان سے خود ذکر فرماتے جہاں اور آپ نے فضائل بیان فرمائے، مگر اس چیز کو خاص انداز سے آپ نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. غلام، واہ واہ. یعنی یہ افتخار ہونا، اس انداز سے آپ کا اپنے آپ کو بیان کرنا، علی جیسا انسان کے جس کے فضائل و کمالات ابھی ہم بیان کر رہے ہیں اپنی ظرفیت کے مطابق، اللہ اکبر. وہ علی ابن ابی طالب کہ جو آج تک پہچانا نہیں گیا، پہچانا جا رہا ہے مسلسل اور پہچانا جاتا رہے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا مقام و عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ جب علی جیسا ایسا انسان یہ کہے تو مقام نبوت مصطفیٰ کیا مقام ہوگا. جزاک اللہ، بہت خوب. چونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، میں نہایت ممنون مشکور ہوں حضرت مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضی حیدر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مشہور منقبت خاں شاعر اہل بیت سید سکندر علی زیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور اس عظیم عبادت میں جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ہم نے علی کا ذکر کیا ہو، اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم نے عبادت بجا لایا. اور اللہ کے نبی نے تو آگے بڑھ کے فرمایا کہ حب علی عبادہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. تو اس عظیم عبادت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور جاتے میں گزارش کروں گا سید سکندر علی زیدی صاحب سے کہ بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. قاری ہیں جو ابو ذر و سلمان کی طرح، رے چہرہ علی کا پڑھتے ہیں قرآن کی طرح، چہرہ علی کا پڑھتے ہیں قرآن کی طرح. صاحبان علماء کرام کی نظر کرتا ہوں بطور خاص. دنیا سے بے نیاز اکیلا علی کا عشق، دنیا سے بے نیاز اکیلا علی کا عشق، کعبے میں دل کے رہتا ہے سلطان کی طرح، کعبے میں دل کے رہتا ہے سلطان کی طرح.